اس تکمیل قرآن کے موقع پر کچھ ضروری باتیں جو آپ سے بار بار کہی جاتی ہیں، اور بار بار ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی دین کی بات کہی جاتی ہے وہ ضرور بالضرور جو ہے نا وہ فائدہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی پیغام پہنچاتے تھے نا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ تک بھی ایک ہی پیغام پہنچتا ہے، محنت سے قرآن یاد کریں، محنت سے قرآن یاد کریں، محنت سے قرآن یاد کریں، تاکہ آپ اس کے عمل پر آئیں۔ تو دیکھیں یہ جو موقع ہوتا ہے کسی بچے نے قرآن کریم مکمل کر لیا، یہ خوشی کا موقع ہے، اور ہم سب اسی مقصد پہ چل رہے ہیں۔ ہم سب نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنا۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو اپنی ویلیو کا اندازہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے؟ بڑا نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم الشان کام۔ انہ لقرآن عظیم، عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں رکھ دے، اتنی بڑی خوش نصیبی ہو۔ اب آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کے کتنے ذریعے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ دیا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے نا کہ اللہ سب کو رزق پہنچائیں گے، ذمہ لیا ہے نا۔ تو کیا آسمان سے روزی اترتی ہے یا لوگ دکان پر جاتے ہیں؟ دکان پر جاتے ہیں، پھر اللہ دکان کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیتے ہیں، آفس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیتے ہیں، کارخانوں کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیتے ہیں۔ تو دنیا کے سارے کام جو ہے نا وہ مختلف ذریعوں سے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ بتائیں کیا ہے؟ کاغذ۔ ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کاغذ پر قرآن کریم لکھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے نا کہ آج تک لکھا ہوا آ رہا ہے، پہلے سے لکھا چلا آ رہا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے، بعد میں بھی قرآن کریم کاغذوں میں لکھا رہے گا۔ ہمارے پاس قرآن آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کاغذ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب یہ کاغذ محترم ہے کہ نہیں؟ باعزت ہے کہ نہیں؟ یہی قرآن کریم کا ایک صفحہ اگر کہیں سے پھٹ جائے اور نیچے گر جائے تو آپ کو برداشت ہوتا ہے؟ فوراً اٹھاتے ہیں نا اس کو، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کاغذ کو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ کاغذ قابل عزت ہے، وہ کاغذ قابل احترام ہے۔ جس طرح کاغذ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس طرح آپ لوگوں کے سینے بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ۔ جس طرح کاغذوں میں قرآن محفوظ ہے، اس طرح آپ لوگوں کے سینوں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ کاغذ قابل احترام ہے نا، تو آپ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے قابل احترام ہیں کہ نہیں ہے؟ قرآن دازی ہوتی ہے نا، قرآن دازی دیکھی ہے کبھی؟ لکی ڈرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کوئی مال کھلا ہوا ہے، اس کے باہر بائکیں رکھی ہوئی ہیں، گاڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز لیں گے، پھر جو ہے نا اس کو اس باکس میں ڈالیں گے، پھر ایک دن قرآن دازی ہوگی تو کسی کی بائک نکل آئے گی، کسی کی گاڑی نکل آئے گی، کسی کا موبائل نکل آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہر کسی کا نام نکلتا ہے کیا؟ یا کسی کسی کا نکلتا ہے؟ کسی کسی کا نکلتا ہے۔ وہ چناؤ ہوتا ہے، چناؤ، انتخاب، سلیکشن، کہ ان کی سلیکشن کی، اس کی اس کی، اس کا نام نکلا، اس کا نام نکلا، کچھ لوگوں کا نام نکلتا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا علم بھی اپنے منتخب بندوں کو دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں قرآن دازی میں آپ کا نام نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بچہ حافظ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا۔ اسکول جانے والے تو سارے ہی بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر گھر کا ہر بچہ اسکول جا رہا ہے، لیکن ہر گھر کا ہر بچہ حافظ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی، منتخب بندے حافظ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن جب تک آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتا ہوگا نا کہ میں بہت عظیم انسان ہوں۔ آپ کے جیب میں 5,000 والا موبائل ہے اور 5 لاکھ والا موبائل ہے، کون سا موبائل گم ہو جائے گا تو آپ کو دکھ ہوگا؟
آپ کو تو 5,000 والا گم جائے یا 5 لاکھ والا گم جائے آپ کے لیے تو برابر ہے نا، آپ نے تھوڑی کمایا ہے، آپ کے ابو کو دو۔ ابھی 5 لاکھ والا گھر سے باہر کیوں لے کر گئے تھے؟ 5,000 والا لے جاتے۔ تو قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا، قیمتی چیز، اس کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ قیمتی چیز جانے پر دکھ ہوتا ہے۔ قیمتی چیز کی ویلیو کا پتہ ہونا تو انسان اس کو ہر جگہ لے کر نہیں جاتا، باہر لے کر نہیں جاتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی لوگ، کیا لوگ ہیں؟ قیمتی لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چند افراد کو کہا ہے کہ یہ بہترین ہے، بہترین ہے، بہترین ہے۔ اس میں سے ایک بہترین کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، بہترین انسان ہے۔ تو آپ لوگ کون ہیں؟ بہترین انسان۔ اس لیے بہترین بن کر زندگی گزارنی ہے اور 3 کام کرنے ہیں۔ کون سے 3 کام؟ قرآن مضبوطی سے یاد کرنا ہے، قرآن مضبوطی سے یاد کرنا ہے، قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين برحمتك يا رب۔